ایک اور اقتباس آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 185 سے لیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت اور قدرت اور احسان اور حسن اور جمال پر علم کامل رکھتے ہیں۔ خشیت اور اسلام در حقیقت اپنے مفہوم کی روح سے ایک ہی چیز ہے، کیونکہ کمال خشیت کا مفہوم اسلام کے مفہوم کو مستلزم ہے۔ بس اس آیت کریمہ کے معنوں کا معال اور ماحصل یہی ہوا کہ اسلام کے حصول کا وسیلہ کاملہ یہی علم عظمت ذات و صفات باری ہے۔ اب یہ عبارت عام لوگوں کے لیے جو اردو اور دین کا گہرا علم نہ رکھتے ہوں ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے، اس لیے یہ خطبہ تو تمام احمدیوں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے میں اس کو ذرا تشریح سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ، جب ہم کہتے ہیں اللہ جل شانہ تو مراد ہے وہ اللہ جس کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ جل شانہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت اور قدرت، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ساری کائنات پر اور اس سے پرے وسیع ہے، اور قدرت یعنی جس کے اندر یہ طاقت ہے ہر وقت اور ہر لمحہ کہ وہ اپنی قدرت کے کاروبار دکھاتا رہے اور قدرت کی رونمائی اس طرح کرتا رہے کہ ہمیں نہ بھی علم ہو تو ہم سے بے نیاز وہ اپنے قدرت کی جلوے دکھا رہا ہو۔ تو جتنی کائنات میں وسعت ہے اس کی طرف عظمت نے اشارہ فرما دیا، یعنی عظیم کائنات ہے یا اس کی مخلوقات عظیم ہیں، اور ان سب میں اس کی قدرت کی جلوہ نمائی ہے، خواہ ہمیں اس جلوہ نمائی کا علم ہو یا نہ ہو۔ اور احسان اور حسن دو باتیں اس کائنات پر نظر ڈالنے سے یقینی طور پر علم میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی قدرت نمائی اس نے فرمائی ہے، جو بھی تخلیق کی ہے، اس میں احسان سے کام لیا ہے۔ احسان کسی غریب پر، کسی بے بس پر رحم کرنے کے نتیجے میں جو سلوک آپ اس سے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا ہم سب کے لیے وہ بطور احسان کے کیا ہے، نہ کہ کوئی ہمارا اس پر حق تھا۔ اور یہ احسان کائنات کے ذرے ذرے میں دکھائی دیتا ہے۔ اس مادے میں بھی دکھائی دیتا ہے جس مادے میں ہم سمجھتے ہیں کہ احساس کی طاقت نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ میں کیسے اس احسان کا شکریہ ادا کروں، مگر قرآن کریم کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مادے میں بھی ایک احساس کا مادہ ضرور ہے۔ وہ ایسا مادہ ہے جس سے ہم سمجھ نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، اور کوئی احسان بھی اس کا ایسا نہیں کہ جس پر ہو اس کو اس کا احساس نہ ہو۔ یہ بھی ایک عظیم قدرت نمائی ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق احسان اور حسن، احسان تو ہے اس مادے پر، اس شخص پر، اس ذات پر جس کو اس نے عظیم قدرت سے پیدا فرمایا، اور اس احسان کو دیکھنے کے لیے ہمیں اس میں ایک حسن بھی دکھائی دیتا ہے۔ بس وہ جو صرف دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، وہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی ہر صنعت میں ایک حسن ہے، اور وہ حسن نظروں کو چندھا دینے والا حسن ہے، اور جمال بھی ہے۔ حسن اور جمال، حسن دراصل فطرت کے اندر جو گوندا ہوا گوندی ہوئی خصلتوں کی خوبصورتی ہے، زیادہ تر اس کو حسن کہتے ہیں۔
لیکن حسن ظاہر میں بھی نقوش میں بھی دکھائی دیتا ہے، مگر اگر زیادہ احتیاط سے لفظ بولے جائیں تو جو ظاہری خوبصورتی رکھتا ہے اس کو جمال کہتے ہیں۔ تو جب آپ کسی شخص کی تعریف کریں کہ اس کے حسن و جمال سے ہم بہت متاثر ہیں، تو مراد یہ ہے کہ صرف ظاہری دکھائی دینے والے حسن سے نہیں، بلکہ اس کی فطرت کے حسن سے، اس کی عادات کے حسن سے، اس کی بول چال سے، اس کے ذہن اور اس کے دل کی قوتوں سے، ان سب کو پر لفظ حسن چھایا ہوا ہے۔ ان سب سے ہم متاثر ہیں۔ جب ہم یہ کہنا چاہیں تو کہیں گے اس کے حسن سے ہم متاثر ہیں۔ اور اس کے ساتھ جب جمال کا لفظ بولتے ہیں تو ظاہری حسن جو اس میں ہوتا ہے اس کے لیے جمال کا لفظ استعمال کر کے اسے حسن سے ذرا الگ کر دیتے ہیں کہ ظاہر میں بھی خوبصورت، باطن میں بھی خوبصورت، اس کا اندر باہر خوبصورت ہے، اس کا ظاہر بھی، اس کا چھپا ہوا بھی، سب خوبصورت ہے۔ تو فرمایا اور احسان اور حسن اور جمال پر علم کامل رکھتے ہیں۔ علم کامل کون رکھتے ہیں؟ جو ڈرتے ہیں، اور جو ڈرتے ہیں وہ تبھی ڈرتے ہیں کہ علم کامل رکھتے ہیں، ورنہ علم کامل نہ ہونے کے نتیجے میں خوف بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا علم ناقص ہو اتنا خوف کم ہوتا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، کسی چیز کے گند سے آپ پوری طرح واقف نہ ہوں، یہ پتہ ہو کہ یہ کھانے میں ذرا بدمزہ ہے، لیکن یہ علم نہ ہو کہ یہ بدمزہ زہر ہے جو آپ کو ہلاک بھی کر سکتا ہے، تو بعض دفعہ یوں ہی چکھنے کے لیے آپ منہ مار بھی دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خشیت کا تعلق، اس کے ساتھ خوف کا تعلق علم کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ کے اتنے رستے ہیں، ایسے ایسے رستوں سے وہ آتا ہے اور گھیر لیتا ہے کہ انسان کا تصور بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ خدا کے کامل بندے جن کو علم ہو کہ اللہ کی شان کیا ہے، جو اس کی قدر پہچانتے ہوں، اور اس کی قدر پہچاننے کے لیے قرآن کریم نے اتنا کثرت سے اس مضمون کو کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ کوئی بھی عذر اس کے لیے انسان کے پاس باقی نہیں رہا۔ تو فرماتے ہیں وہی اسلام اور حسن اور جمال پر علم کامل رکھتے ہیں۔ کامل کا لفظ جو فرمایا ہے یہ اس لیے فرمایا ہے کیونکہ ڈرنے والوں کا، ان ڈرنے والوں کا ذکر ہے جو کامل ڈرنے والے ہیں۔ جب ڈرنے والے کامل ہوں تو حسن و جمال کا علم بھی کامل ہونا چاہیے۔ اگر ڈرنے والے ناقص ہوں تو حسن و جمال کا علم بھی ناقص ہوگا، یہ لازم ملزوم ہے۔ خشیت اور اسلام در حقیقت اپنے مفہوم کی روح سے ایک ہی چیز ہے، کیونکہ کمال خشیت کا مفہوم اسلام کے مفہوم کو مستلزم ہے۔ جو لازم ملزوم کا میں نے محاورہ بولا تھا، یہی وہ لفظ ہے مستلزم جو اس کو ظاہر فرما رہا ہے۔ اسلام بھی خشیت ہی کا دوسرا نام ہے، اسلام ہی علم کامل کا دوسرا نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام علم کامل کا دوسرا نام کیسے ہو گیا؟ یہ مفہوم غور کرنے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ اسلام کا عام معنی تو یہی ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا، سر خم اس کے سامنے اپنا سر خم کر دیا۔ اور اسلام کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی کو سلامتی کا پیغام دیا کہ ہماری طرف سے تمہیں سلامتی پہنچے گی۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی ہو جانے کا تعلق ہے، اسلام کا یہ مفہوم بالکل ظاہر و باہر ہے۔ اور اللہ کو ہم سے سلامتی کیسے پہنچ سکتی ہے؟ وہ تو خود سلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے اللہ کو ہمیشہ سلامتی کی خبر پہنچے گی۔ ہم اس کی خاطر جب دنیا کے لیے سلامتی کے ضامن ہو جائیں گے تو
اللہ کے حضور اسلام اسی کی دوسری صورت ہے، اور دنیا کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا پیغام پہنچا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کے سلام ہونے پر غور نہ کریں۔ اور یہی معنی ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں بیان فرمانا چاہتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ چونکہ سلام ہے، اس لیے اس سلام کے حضور اپنی تسلیم کی گردن خم کرنے کا نام اسلام بھی ہے اور خشیت بھی، کیونکہ اللہ کی سلامتی کا تصور جب آپ کرتے ہیں کن معنوں میں وہ سلام ہے، تو اس میں وہ تمام خوبیاں پیش نظر رکھنی پڑتی ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچ سکے، اور جہاں جہاں ضرر پہنچ سکے گا وہاں ظاہر ہے کہ انسان کے لیے خوف کا مقام ہوگا۔ تو اللہ اگر کسی کو ضرر پہنچائے گا باوجود سلام ہونے کے، تو لازماً اس کے اندر کوئی کمزوری اور کوئی خرابی پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں مجسم سلام ہونے کے باوجود وہ اسے کوئی ضرر پہنچاتا ہے۔ یہ اگرچہ باریک اور پیچدار مضمون دکھائی دیتا ہے، مگر ہے بالکل درست۔ اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ ظاہر فرمانا چاہتے ہیں کہ جب تم اللہ کو سلام جانتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے پھر بھی دیکھتے ہو کہ اس کی طرف سے بعض چیزوں کو ضرر پہنچتا ہے، تو اتنا ہی زیادہ خوف کا مقام پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی سلام سمجھنے کے نتیجے میں بے خوفی آتی ہے، اور جہاں جہاں وہ سلام نہ پہنچ رہا ہو اس کے نتیجے میں ایک خوف پیدا ہونا چاہیے کہ خدا نہ کرے ہم بھی تو ایسے نہیں کہ جنہیں خدا اپنے سلام سے محروم کر دے۔ یہ مضمون جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اگرچہ پیچدار ہے مگر بالکل واضح، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جیسے عارف باللہ پر تو یہ ایک ہی مضمون کے دو نام ہیں۔ فرمایا کمال خشیت کا مفہوم اسلام کے مفہوم کو مستلزم ہے یا مستلزم ہے، بس اس آیت کریمہ کے معنوں کا معال اور محاصل یہی ہوا کہ اسلام کے حصول کا وسیلہ کاملہ یہی علم عظمت ذات و صفات باری ہے، آئینہ کمالات اسلام۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی یہ کتاب آئینہ کمالات اسلام بہت لوگوں نے پڑھی ہوگی، کبھی ایک دفعہ، کبھی دو، کبھی تین دفعہ، مگر یہ نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام یا کمالات اسلام کی بات کرتے ہیں اس کے لیے آئینہ دکھاتے ہیں۔ تو ان کمالات کو سمجھنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ صاحب کمال بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا وہ صاحب کمال بننے میں کوتاہی کرے گا اتنا ہی اس آئینے میں کم جلوہ دیکھے گا۔ آئینہ تو گندہ نہیں ہے مگر نظر دھندلائی ہوئی ہے۔ بس بعض دفعہ تو آئینہ دیکھنے میں اس لیے شکل خراب نظر آتی ہے کہ آئینہ دھندلایا ہوا ہوتا ہے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو آئینہ دکھایا ہے کمالات اسلام کا، اس میں کوئی بھی کسی قسم کا عیب نہیں، کوئی دھندلاہٹ نہیں، اور دیکھنے والے نظریں مختلف رکھتے ہیں۔ بعض لوگ بیچارے جو کسی آنکھ کی بیماری کے شکار ہوں بعض دفعہ بالکل آئینہ قریب کر کر کے دیکھتے ہیں اور بمشکل ان کو دکھائی دیتا ہے کہ نقص کیا ہے یا جمال ہے تو کیا ہے۔ تو آپ کو بھی آئینہ کمالات اسلام کا مطالعہ کرتے وقت اسی طرح گہرائی سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔